بخاری شریف کے اندر امام بخاری علیہ الرحمہ نے آخری حدیث کے طور پر اس روایت کا جو التزام کیا ہے، اس میں اہم نقطہ ہے۔ شارحین حدیث نے دو نقطہ بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، کبھی روایت میں آپ نے سنا احمد ابن اشقاق کا نام، جو حضرت امام بخاری کے استاذ ہیں، جن کو خود امام بخاری نے اپنا آخری استاذ کہا ہے۔ شارحین حدیث نے کہا ہے کہ اسی سال حضرت امام بخاری کے استاذ کا وصال ہو گیا تھا۔ تو استاذ کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ آخری استاذ تھے اور وہ روایت ان سے انہوں نے لی تھی، اسی لیے بخاری میں بھی آخری حدیث کے طور پر اس حدیث کو جو ہے کہ انہوں نے ضم کیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بخاری شریف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے کی۔ ایک علمی بحث ہے اس کے اوپر، اس پر روشنی نہیں ڈالوں گا، بس اشارہ کر دوں، جس کو امام ترمذی نے بھی انما الاعمال بالنیات کو غریب حدیث کہا ہے، اور بخاری کی یہ آخری حدیث بھی غریب ہے، مگر غریب سے ضعف ثابت نہیں ہوتا، غربت سے ضعف ثابت نہیں ہوتا۔ اس پر ایک الگ کلام ہے۔ انما الاعمال بالنیات سے امام بخاری نے شروع کی تاکہ اشارہ دے دے کہ ہر عمل سے پہلے نیت ضروری ہے۔ کوئی بھی کنٹم آف ڈیڈ ہو، کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اس سے پہلے انٹینشن کی بڑی اہمیت ہے۔ کام آپ کا جس قدر ہو، جتنا بڑا ہو، اس کا معیار کیا ہے، یہ آپ کا انٹینشن طے کرتا ہے، یہ آپ کی نیت طے کرتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ بہت بڑا بڑا عمل کریں، چھوٹا عمل بھی ہو اور نیت خالص ہو تو وہ چھوٹا عمل بہت زیادہ جو ہے کہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی لیے نیت کی وجہ سے انما الاعمال بالنیات کہ اب جو عمل شروع ہو رہا ہے حدیث کے ترتیب کا، تو ہماری نیت بہتر ہو جائے، عمل کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے۔ اور یہ سبق اور درس ہے اور لیسن ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جب بھی کوئی کام ہم شروع کریں، اخلاص نیت کے ساتھ وہ کام شروع کریں۔ اور جب بخاری کی تکمیل ہوئی، آخری حدیث کے طور پر اس حدیث کو اس لیے ذکر کیا تاکہ عمل کی جو توفیق مرحمت ہوئی ہے، اور اللہ نے یہ جو عمل کی توفیق اور اختتام کی توفیق جو ملی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کر سکے، اس پر اللہ کا شکر ادا کر سکے۔ یہ دو اہم نقطہ ہے، اسی لیے امام بخاری نے اس کا التزام کیا۔ اب آئیے شرح حدیث کی طرف، حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بہت پسند ہے۔ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت عزیز ہے۔ فرمایا خفیفتان علی اللسان، یہ زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، ادا کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، اور میزان میں اس کا ٹمپریچر بہت ہائی ہے۔ میزان میں نیکی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت ویٹڈ ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، عمل تھوڑا اور انعام اتنا زیادہ۔ غور کرنے کی بات ہے نا، عمل تھوڑا ہے پر اللہ رب العزت اس پر انعام جو دے رہا ہے وہ کثیر انعام دے رہا ہے۔ اب یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے مختلف اسماء صفات میں سے رحمان کا لفظ اس کا انتخاب ہوا۔ کلمتان الی الرحمن، رحمان کو دو کلمے پسند ہیں، عزیز تر ہیں، تو اللہ کے دیگر اسماء صفات جو ہیں اس میں رحمان کا انتخاب کرنا، اس کی علت یہ ہے کہ تھوڑے عمل پر بھی کثیر انعام دینا، یہ اللہ رب العزت کے طرف سے رحمت اور شفقت ہے بندوں کے لیے۔ تھوڑے عمل پر
کثیر انعام یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے لیے شفقت اور رحمت ہے، اسی لیے لفظ رحمان استعمال کیا۔ اس رحمان میں ایک اور عظیم نقطہ ہے، علماء یہاں بیٹھے ہیں بخوبی جانتے ہیں، بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ رحمان اور ایک لفظ ہے رحیم۔ رحمان بھی اللہ کی صفت ہے، اس کے اندر بھی رحمت ہے، اور رحیم بھی اللہ کی صفت ہے، اس کے اندر بھی رحمت ہے۔ قرآن میں ذکر ہوا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو رحیم کا لفظ استعمال کر دیتا حدیث کے اندر؟ نہیں، رحیم کا لفظ استعمال نہیں ہوا، رحمان کا ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر دونوں کا معنی سیم ہے تو قرآن جیسی بلیغ کتاب جس میں بلا ضرورت کسی لفظ کا ایڈیشن ممکن ہی نہیں ہے، اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کہ دو لفظ اور معنی سیم ہو، تو رحمان بھی ذکر کر دیا، رحیم بھی ذکر کر دیا، 6 معنی دار، تو معلوم ہوا رحمان کا تعلق دوسری رحمت سے ہے اور رحیم کا تعلق بھی دوسری رحمت سے ہے۔ رحمان کا تعلق دنیا کی رحمت سے ہے، اس کا تعلق عالم ناسوت سے ہے، اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے۔ رحیم کا تعلق وہ رحمان دنیا ہے اور رحیم آخرت ہے۔ وہ رحمان دنیا اس لیے ہے کہ دنیا میں اللہ کو کوئی مانے نہ مانے، اس کو اپنا رب تسلیم کرے نہ کرے، اس کی بڑائی بیان کرے نہ کرے، اس کے ساتھ شرک کرے، کفر کرے، وہ سب کو کھلاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے نا، تفریق نہیں کرتا۔ تو دنیا کے اندر چونکہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ عالم ناسوت دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، تو دنیا کے اندر انسان تائب ہو کر کے کفر کو چھوڑ کر کے اگر وہ کلمہ طیب پڑھتا ہے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس لفظ کا فیض اسے بھی ملے گا، اس میں ہر شخص شامل ہو سکتا ہے چونکہ دار العمل ہے۔ مگر آخرت وہ دار الجزا ہے، جس کے تعلق سے فیصلہ ہو گیا، جو جنتی ہے وہ جنتی ہے، جو جہنمی ہے وہ جہنمی ہے۔ اگر کوئی کافر اللہ کی رحمت کو دیکھ کر کے، جہنم کی ہولناکی کو دیکھ کر کے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں سن کر کے اگر وہ وہاں ایمان لاتا ہے تو اللہ وہاں اس کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ دار الجزا ہے۔ جو کرنا تھا اس کا تعلق اس عالم ناسوت سے تھا، یہاں کرو گے تو رحمان کی صفت تمہیں حاصل ہوگی، اور اگر وہاں کرو گے تو رحیم کی صفت حاصل نہیں ہوگی۔ اسی لیے رحمان کہا، چونکہ عمل کا تعلق تو دنیا سے ہے نا، اسی لیے لفظ رحمان آیا۔ اور ہم عمل دنیا میں کرتے ہیں، حبیبتانی الی الرحمان اور خفیفتانی علی اللسان، زبان پر آسان ہے اور میزان عمل پر بھاری ہے۔ وہ دو لفظ کیا ہیں؟ یہاں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ یہاں خبر کو مقدم رکھا گیا ہے، کلمتان، خبر کو مقدم اور مبتدا کو مؤخر رکھا گیا تاکہ خبر کی طرف تمام لوگوں کا انٹینشن آ جائے، توجہ مرکوز ہو سکے کہ بھائی خبر دیکھ لو کیا ہے، کیا ملنے والا ہے۔ جب ہم نے کہا دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو پسند ہے، میزان عمل میں وہ بھاری ہے، زبان پر آسان ہے، یہ جب یہ خبر دے رہے ہیں تو اشتیاق پیدا ہو رہا ہے۔ آخر وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل کون سا ہے؟ رغبت مرکوز کرنے کے لیے خبر کو مقدم کیا گیا اور مبتدا کو مؤخر کیا گیا۔ اب وہ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہاں پر دیکھیے دو صفت ہے، ایک ہے سبحان اور ایک ہے حمد۔ اب دو صفت، دونوں کا تعلق الگ ہے۔ سبحان سے اس رب کی ذات کی طرف اشارہ ہے، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر ناممکن چیز سے وہ پاک ہے، جس چیز کا تصور تم نہیں کر سکتے کہ کوئی کر سکتا
والا ہے وہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کی وہ ذات ہے جو انسان کو نظر نہیں آ رہی ہے. ہم نے آسمان کو دیکھا, معلوم ہوا کوئی ہے اس کا بنانے والا. ہم نے زمین کو دیکھا, معلوم ہوا کوئی ہے اس کا تخلیق کرنے والا. ہم نے چاند و سورج کو دیکھا, ہمیں معلوم ہوا ہے کوئی جو اس کا بنانے والا ہے. رب کی ذات کی طرف اشارہ مل رہا ہے, رب کی ذات کو پہچاننے کی طرف اشارہ مل رہا ہے. کوئی تو ہے جو اس کا بنانے والا ہے, کوئی تو ہمارا خالق ہے. جب ذات کی طرف نظر مرکوز کر دی گئی تو ذات کو دیکھا نہیں, ذات کے مظاہر نظر آ رہے ہیں. یہ زمین ذات کے مظاہر ہیں, یہ آسمان اللہ کے مظاہر ہیں, یہ چاند و سورج اللہ کے وجود کا پتہ دیتے ہیں. اس لیے پاک ہے وہ ذات ہر عیب اور ہر نقص سے. اور جب ہم نے یہ مان لیا کہ وہ ہر چیز سے پاک ہے, اس کے وجود کو مان لیا, اس کی تخلیقات کو مان لیا, تو بتقاضائے عبدیت ضروری ہے کہ اس کا شکر ادا کریں. بتقاضائے بشریت یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. سبحان اللہ و بحمدہ, پاک ہے وہ ذات اور تمام تعریف اس کے لیے ہی ہے. سبحان اللہ العظیم. اور وہ ذات عظیم ہے. جو رب جس کی ذات پاک ہے وہ رب عظیم ہے. اب عظیم پر غور کرنے کی ضرورت ہے. عظیم جو ایک صفت ہے, اس سے خوف ظاہر ہو رہا ہے, اور رحمان کے اندر رجا ہے, امید ہے, اور ایمان رجا اور خوف کے مابین کیفیت کا نام ہے. ایمان امید اور خوف کے مابین علاقہ اور تعلق کا نام ہے. مومن اگر ہوگا تو اس کو امید بھی ہوگی, مومن اگر ہوگا تو وہ خائف بھی ہوگا. قرآن نے کہا تتجافا جنوبہم عن المضاجع ویدعون ربہم خوفا وطمعا. یہ اللہ کے ولیوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ کو پکارتے ہیں خوف اور طمع کی حالت میں, امید کرتے ہوئے رب کو پکارتے ہیں. یہ اللہ کے ولی کی صفت ہے, اور یہ مومن کامل کی صفت ہے کہ اللہ پر یقین کامل بھی ہو, اور اس کی شان کو دیکھ کر کے اس کے اوپر جو ہے کہ خوف بھی ہو. خوف کا مادہ بھی اس کے اندر پایا جائے اور امید کا مادہ بھی پایا جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کو اللہ مان کر کے, رب کو رب مان کر کے اس کی تسبیح ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.